أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب. تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جس موضوع پہ ناظرین انشاءاللہ گفتگو رہے گی اور جو شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے دل کے قریب کون سا موضوع ہے تو میں کہوں کہ بس یہی موضوع ہے، اسی پہ بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ناظرین اتنا حسین اور اتنا انمول ہے جسے آپ الفاظ میں بیان کر نہیں سکتے. ماں باپ بنیادی طور پہ میرے نزدیک اس موسم بہار کی طرح ہیں جن کی موجودگی میں اولادیں کھیتیوں کی طرح مسلسل لہلہاتی ہیں. ماں باپ اس ابر رحمت کی طرح ہیں جو بلا تخصیص اپنی ساری اولادوں پر شفقت کا می برساتے ہیں. ماں باپ اس شجر سایہ دار کی طرح ہیں ناظرین جو خود تو سورج کی تپش میں جلتے ہیں مگر اپنے سائے میں بیٹھی ہوئی اپنی اولادوں کو سایہ دیتے رہتے ہیں. ماں باپ کی محبت شبنم کے ان قطروں کی طرح ہے جو انتہائی شفاف ہوا کرتی ہے. ماں باپ شدید حبس کے عالم میں تازہ ہوا کے ان جھونکوں کی طرح ہیں جو راحت و فرحت کا باعث بنا کرتے ہیں. ماں باپ اس زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں ناظرین جو خود تو حوادث زمانہ کے سارے حل اپنے سینے پر برداشت کرتے ہیں مگر بچوں کی فصل پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ماں باپ بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اس سولر سسٹم کی طرح ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کو اپنے وجود میں سمو کر اپنے بچوں کی زندگی کو روشن کر دیا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے ذرا مل کر
اس ماحول میں چلتے ہیں، اس تصور کو اپنے سامنے قائم کرتے ہیں جہاں ہم چھوٹے تھے، بچے تھے اور پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے ناظرین، تو پہلی مرتبہ آپ کو آپ کی ماں نے جب اپنی گود میں لیا ہوگا اور آپ کی ماں نے آپ کو جب اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا ہوگا، ذرا اس لمحے کو سوچیں ناظرین کہ جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسایا ہوگا۔ ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین، ذرا اس لمحے کو سوچیں جب آپ کے والد نے آپ کے کان میں اذان دے کر میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر آپ کو پکارا ہوگا۔ وہ لمحہ کیا ہوگا ناظرین؟ جب پہلی مرتبہ آپ کی ماں کا دودھ آپ کے سینے میں منتقل ہوا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین، جس نام سے آج آپ پہچانے جاتے ہیں وہ نام آپ کے والدین نے کتنے پیار سے رکھا ہوگا۔ اس دلیے سے لے کر اس نوالے کی لذت کو محسوس کیجئے جو پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے آپ کو کھلایا ہوگا۔ اس مسرت کا ناظرین کوئی آپ کی ماں سے جا کر پوچھے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے اپنی ماں کو ماما کہہ کے پکارا ہوگا، اور کوئی جا کے آپ کے باپ سے پوچھے جب اپنی توتلی زبان سے آپ نے اپنے باپ کو بابا کہہ کے پکارا ہوگا، اس خوشی کا کیا عالم ہوگا ناظرین جب آپ کے والدین نے آپ کی سواری بن کر آپ کو کھلایا بھی ہوگا، ہنسایا بھی ہوگا۔ کوئی یاد دلائے وہ لمحے جب آپ کی ماں نے آپ کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ کر، دیکھیے ذرا کیمرہ اس طرف کیجئے، میں سمجھاؤں ذرا ویژولی لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے۔ جس وقت بچہ چل نہیں پاتا اس وقت والدین بچوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں کھڑا کرتے ہیں اپنے سامنے اور اپنے پاؤں کے اوپر بچوں کے پاؤں رکھتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ کوئی یاد دلائے وہ لمحہ کہ جب آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے اپنے قدم پر آپ کا قدم رکھ کر اس کے بعد آپ کو کرالنگ، یعنی جب آپ کرالنگ کرتے ہوں گے تو آپ کو چلنا سکھایا ہوگا۔ وہ چلنا کیسا چلنا ہوگا، لمحہ کیسا لمحہ ہوگا ناظرین؟ وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو گیلے سے بچا کر خود جو ہے وہ گیلے پہ سو جاتے ہوں گے اور آپ کو سوکھے پہ سلاتے ہوں گے۔ وہ کیا لمس ہوگا جب آپ کے والد نے آپ کو پہلی مرتبہ اپنے سینے پر رکھ کر تھپ تھپی دے کر سلایا ہوگا۔ وہ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا ناظرین جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلی مرتبہ مدرسے یا اسکول میں داخل کرایا ہوگا۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنے منہ کا نوالا بچایا ہوگا اور وہ نوالا آپ کو کھلایا ہوگا۔ کاش ناظرین انسان کو وہ نظر عطا ہوتی کہ ماضی میں جھانک کر دیکھتا کہ کس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ کاش انسان ماں باپ کے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی ان داستانوں کو دیکھ پاتا یا چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے گزرے ہوئے غم کے افسانے کو پڑھ پاتا کہ میرے چند آنسو دیکھ کر، میرے چہرے کے نشان دیکھ کر اس بات کو محسوس کر پاتا کہ میری خوشیاں ساری کی ساری ان خوشیوں کا صدقہ ہیں جن خوشیوں کو میرے ماں باپ نے مجھ کو قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسے ناظرین وہ موزے کے سوراخوں کو انگوٹھے میں چھپاتے رہے، کیسے وہ موچی سے جوتوں کو سلواتے رہے، کیلے لگواتے رہے، لیکن اولاد کے جوتے منگواتے رہے، بسوں میں لٹکتے رہے، دھوپ میں پھرتے رہے، مگر آپ کی ساری آسائشیں، سارا سامان بر وقت لاتے رہے۔ کیسے پرانے کپڑوں میں رہے مگر نئے کپڑے خرید کر آپ کو دیتے رہے، اور بیماری میں بھی پیسے بچا بچا کر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر آپ کو پڑھاتے رہے، تکلیفوں کے آنسو پیتے رہے مگر خوشیاں خرید خرید کر آپ کے لیے گھر میں لاتے رہے۔ کاش انسان دیکھ پاتا کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے کیا، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا، کہ فقط ایک تمنا لیے ماں باپ جیتے رہے کہ میری اولاد ہے، تو میری اولاد ہے، بس تو جیتا رہے۔ یہ ہے ناظرین ماں باپ کہ جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کہ فقط ایک ہی تمنا لے کر وہ جیتے رہتے ہیں کہ تو میری اولاد ہے، تو جیتا رہے۔ آئیے آج سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف آپ سے کراؤں۔ میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دائیں جانب آپ کی بہت ہی ہر دل عزیز ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، آپ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور میں پرسنلی بھی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ کیا کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، معروف آرٹسٹ ہیں محترم جناب ببو رانا صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اور میرے دائیں جانبی ناظرین ایک شناخہ موجود ہیں، معروف شناخہ ہیں جناب محترم محمد علی جرال صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ کچن سیگمنٹ بڑا کمال ہوتا ہے صاحب، اور جب یہ ریسیپیز بتاتی ہیں تو ہم تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، اور کیا کمال ریسیپیز بناتی ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی بہت پسندیدہ ہیں۔ محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بلا توقف میں 20 سے نکلا، بتائیے کیا بنانے والی؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیک اور چکن کیک،
چکن کے سٹیکس بنا رہے ہیں. اچھا سٹیک بنا رہی ہیں, میں نے کہا نہیں کیونکہ کیک بڑا شامل ہوتا ہے آپ کی چیزوں میں. نہیں, آج ہم چکن سٹیک بنا رہے ہیں, اسی کے ساتھ رائس کو اور ویجیٹیبل کو سرو کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں سویٹ میں بنانا پڈنگ, اور جو تھرڈ ہے وہ ہے مکس بیری اسموودی. وہ کیا ہے؟ مکس بیری اسموودی. یہ جتنی بیریز ہیں, بلو بیریز ہیں, بلیک بیریز ہے اور اسٹرابیری, اس کا مجموعہ ہے. ہاں جی, اس کا مطلب میں اگر یہ کہوں کہ مجموعہ بیریز کا جو ہے آپ شیک بنانے جا رہی ہیں. شیک نہیں, اسموودی, جوس بنانے جا رہی ہیں, سودی بنانے جا رہی ہیں. ہاں 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 بھائی, یہ تو سن کے بڑا سودی لگ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا ابو بھائی؟ صحیح بات ہے نا, روزے کا ٹائم ہے, اتنی چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں ان سے فٹافٹ بنا لو. تو جتنا سن کے سودی لگ رہا ہے اتنا پھر پینے میں بھی ہوگا. اچھا, کیا انگریڈینٹس بتائیے ذرا, کیا کیا استعمال کر رہی ہیں؟ چکن سٹیک میں لے رہی ہوں چکن بریسٹ ہیں 4 پیسز ہیں, نمک حسب ذائقہ, مسٹرڈ پیسٹ لوں گی 2 کھانے کے چمچ, کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ, سویا سوس لوں گی تقریباً 2 کھانے کے چمچ, کٹا ہوا کرش کیا ہوا جو لہسن ہے 2 کھانے کے چمچ, لیمن جوس ہے 4 کھانے کے چمچ, ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اس کو میش کر دیا تقریباً 4 عدد, کریم لیں گے 4 کھانے کے چمچ, دودھ ہے آدھا کپ, گرین بینس لے رہے ہیں, بروکلی لے رہے ہیں, اور ساتھ میں زوکینی لے رہے ہیں ہم تقریباً 1 پیس, اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جس میں ہم اس کو کوک کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم لیں گے جو کیچپ ہے, جو اس کی ساس بنائیں گے وہ ریڈ بنائیں گے ٹومیٹو کیچپ سے اور چلی گارلک ساس کے ساتھ. یہ ایک ہی ریسیپی کی ساری, یہ ساری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے بابو بھائی, آپ سمجھ نہیں رہے بات نا, کچھ آپ نے ڈال دیا, تسی کھانا بنا رہے ہو بمب بنا رہے ہو. ابھی کمپلیٹ کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہم سرکہ لیں گے, ابھی اس میں لیں گے بوائل رائس لیں گے, مکھن لیں گے اور 1 ٹیبل اسپون شوگر لیں گے. یہ ہماری ہو گئی ایک ریسیپی. ایک. اور سیکنڈ, یہ ایک ہے یا 1 مہینے کی ریسیپی؟ نہیں یہ ایک ہے, اور یہ سب کچھ ایزیلی کچن میں مل جائے گا. واہ 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 واہ. اور سیکنڈ ریسیپی ہے بنانا پڈنگ ہے. اس میں کریم لے رہے ہیں تقریباً 1.5 کپ, کنڈینس ملک ہے 1 کپ, کریم چیز ہے 150 گرام, ونیلا پڈنگ ہے 1 پیکٹ, دودھ ہے آدھا لیٹر, اور ساتھ میں چینی ہے 4 کھانے کے چمچ, کیلے ہیں 8 سے 10 عدد, اور بسکٹ لیں گے ہم اس میں شوگر فری 8 سے 10 عدد. ماشاءاللہ, جو بندہ لینے گیا ہوگا سارا سامان ہو تو مر گیا ہوگا. اور مکس بیری اسموودی ہے. اس میں ہم لیں گے مکس بیری لیں گے تقریباً 1 کپ, اس میں دہی لیں گے 1 کپ, دودھ لیں گے 1 کپ, برف لیں گے حسب ضرورت, اور کیلے لیں گے 2 عدد. اس کو بلینڈ کریں گے, اور بس یہ تو یہ جو سودی یہ تو آپ نے ایک طرف کر دینا ہے نا. ببو بھائی نے مجھے کہہ دیا, اور مفتی صاحب مجھے پتہ ہے, وہ تو انہوں نے مجھے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جو چیز آپ چاہیں میرے بیہاف پہ الگ کروا دیا کریں. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, بس جاتے ہیں, لارڈس کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ببو بھائی سے آج بہت سی باتیں ہوں گی, ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ, پھر ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور ظاہر ہے مفتی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سر کا تاج ہیں, ان سے تو ہم نے بہت سی رہنمائی لینی ہے. تو بس یوں جاتے ہیں اور لارڈس کے واپس آتے ہیں. ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر صحت, کرونا ویکسین ٹرائل پروجیکٹ کے ہیڈ, بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں, اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے تن من دھن سے اس وقت پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو سرو کر رہے ہیں. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز محترم جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. مزاج گرامی, بہت شکریہ. الحمدللہ. پہلے مفتی صاحب ذرا بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. بہت مختصر وقت ہوگا, والدین کے مقام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, والدین کا مقام اور مرتبہ اسی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ انسانوں کو اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے رب نے کتاب رشد و ہدایت قرآن مجید کی 8 سے زیادہ آیات میں صراحت کے ساتھ ماں باپ کا شکر گزار, خدمت گزار اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ خود حکم دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا. اس پہ گفتگو کریں گے مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ایک دم پینک کریٹ ہو گیا. 15 جون کا بھی جو اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا جی ایگزامز نہیں ہوں گے خاص طور پہ ہائی لیول کے. اب صورتحال جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار ہندوستان میں جو ایک ٹربولنس ہو گیا ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا, یعنی ان کی ایلیٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں, پلیز بتائیے.
بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان جیسے ہم ہمسایہ ملک ہیں اور ایک جیسی ساخت کے لوگ ہیں, جینیٹکس بھی, انوائرمنٹس بھی ایک جیسی ہے, تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس میں مبتلا نہ ہو. کوئی ہمارے سوائے اس کے کہ وہاں بھی ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں لوگ. صحیح بات. تو اللہ تو کسی کی بھی مان جائے, یا نہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی. درست بات. تو یہ تو ایک عنصر ہے, لیکن جو سائنٹیفک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے پچھلے جون 2019 سے لے کے اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے اس کو ہم نے فالو کیا. لیڈ اس میں جو بھی ادھر ہوا ہے اس کا فال بیک ہمارے پہ آیا ہے کوئی اباؤٹ 6 سے 8 ہفتے بعد. اگر اس کی پہلی جب اسکلیشن ہوئی تھی سیکنڈ اور اب تھرڈ میں, اور ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن ڈینسٹی پر اسکوائر کلومیٹر بہت زیادہ ہے ہم سے, بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت بڑا ملک ہے. دوسرا جو ریسنٹلی ایسکلیٹ ہوئی ہے بیماری, 2 وجوہات ہیں اور پوری دنیا میں یہ وجوہات ہیں. ایک ایسی وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, بے شک, اور وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ اپنی ساخت بدلتی جا رہی ہے. RNA وائرس ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے. جب ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی تو اپنے سروائیول کے لیے اس نے اپنی ساخت بدلنی ہے. اب جو بھی تدابیر کریں گے اس نے نیچرلی ایک چیز ہے, زندہ چیز ہے وائرس, تو اس نے اپنے آپ کے سروائیول کے لیے اپنی ڈیفنس میکنزم بدل لینا ہے. تو یہی وہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے میں میوٹیشنز بھی لا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ویریشنز بھی لا رہی ہے اپنے ڈی این اے میں بہت زیادہ. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور وہ زیادہ تر جو ویریشنز اور میوٹیشنز آئی ہیں, جو انڈیا کا سٹین ہے جس کو ہم ڈبل میوٹنٹ سٹین کہتے ہیں, یہ ایک دم 2 میوٹیشنز ایک ہی دم آ گئی انڈیا میں. اور جو اس سے پہلے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے زیادہ سٹین وہ B117 ہے جو UK سے آیا ہے, اور اس میں 17 ویریشنز اور 2 میوٹیشنز ایک دم آئیں, ایک دم وہاں پہ UK سے. تو وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. تو ابھی اس وقت پریڈومیننٹلی کچھ 40% جو کیسز ہیں اس سٹرین کے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بریزیلین سٹرین ہے, اس طرح ساؤتھ افریقن سٹرین ہے. ٹھیک ہے. تو جو انڈین سٹرین ہے ابھی ہمیں کم از کم پاکستان میں نہیں ملا, اور اللہ کرے نہ ملے. الحمدللہ. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا وہ بڑا اہم ہے کہ 6-8 ہفتے کے بعد اس کا فال پاکستان میں آتا ہے, خدا نہ خواستہ. اس میں بات کرتے ہیں. ببو بھائی, میں نے ایک صرف سمجھ لیجئے کہ مفتی صاحب سے اس وقت چونکہ ظاہر ہے ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں, تو میں نے 2-3 جملوں میں مطلب ان سے جو ہے وہ ایک رہنمائی لی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے, پھر انشاءاللہ وقفے سے لوٹ کے مزید اس پہ بات کریں گے. ماں باپ سے کیسا تعلق ہے یہ بتائیے. ماں باپ سے تو یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ان سے کیسا تعلق ہے, لیکن یہ بتانے والی بات ضرور ہے. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ماں زمین دا رب لوکو, ماں زمین دا رب لوکو, تسی کیوں نہیں جان دے سب لوکو, ماں مالی پتر بوٹا, اے جنت دا گوڑا جھوٹا, اے تے موت نو بھی جاندی ہے ڈک لوکو, ماں زمین دا رب لوکو. زمین دا رب سے مراد ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا, مجازی معنی. مجازی معنی. تو ماں باپ کی تو شان یہی ہے کہ ان سے تو جتنا پیار کیا جائے, یا وہ تو ایک کہہ لو کہ اللہ دا ہی روپ ہے, بزرگاں دا روپ جڑا وہ گھر دے وچ تہاڈی شفقت. اور ماں باپ میرے خود دونوں ماں باپ نہیں ہیں, جوڑا ہی چلا گیا. کب انتقال ہوا؟ یہ کوئی 8-7 سال ہو گیا, 2013 میں اور 2014 میں, دونوں 6 ماہ کے گیپ کے بعد. تو یہ زیادہ فیل اب ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو موجیں ہماری لگی ہوئی تھیں, موجیں ہی ہوتی ماں باپ کے لگے ہوئے, تو وہ اب نہیں ہے. مس بھی ان کو کرتے ہیں, وہ کلیاں ہی رو لئیدا ہے, کلیاں ہی ہس لئیدا ہے انہوں نے یاد کر کے. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یا جو بھی اللہ عزت نواز رہا ہے, یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, جی تو جب گھر جاتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں اس وقت ہوتی, کاش میرے والد ہوتے. میں جتنا جنید بھائی آج ان کو مس کر رہا ہوں نا, میں نے کبھی ان کو مس نہیں کیا, کیونکہ ایک سٹرگل دور تھا اس وقت, کوئی چیز نہیں تھی پاس اس وقت, کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. آج سب جانتے ہیں, آج اللہ نے سب کچھ دیا, گاڑیاں, گھر وغیرہ سب کچھ, لیکن وہ ان کی کمی محسوس ہوتی کہ یار آج جو انہوں نے ہونا چاہیے سی. یعنی یہاں دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن جو اصل نعمت ہے وہ نہیں ہے. بس یہ بہت
کیسا ویسے تعلق کس قسم کا تھا آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ؟ میرے والد، میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار تھا. میرے والد صاحب میرے دوست بھی تھے ایک قسم کے, اور میری والدہ جو میں نا یہ ریڈیو وغیرہ فیصل آباد میں کرتا تھا. اچھا تھیٹر شیٹر. اچھا. تو میں نے اپنی والدہ کو کہتے رہنا ماں جی میں نا تھیٹر نہیں کرنا, میرا تھیٹر تے دل نہیں کرتا جان نو, میں نا ٹی وی تے کام کرنا, میں ٹی وی تے کام کرنا. تو ایک دن موت چ بیٹھے سن سرکار, میری والدہ کہتی تم گھبرایا نہ کرو, تم سارے ٹی ویوں پہ کام کرو گے. کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر لوٹتے ہیں.